اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی جناب عرفان سلیم صاحب سابق SSP، جناب انتہائی واجب احترام جناب اعظم خان صاحب سابق چیف جسٹس عدالت جموں کشمیر، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سابق VC، راجہ ذوالفقار صاحب، راجہ امتیاز صاحب، راجہ خالد محمود صاحب، جناب فیاض اختر نوابی صاحب، راجہ زبیر صاحب، کوئی بیچ میں مسلمان نہیں آ رہا نام کسی کا، راجی راجہ چل رہے کسی مسلمان کا نام نہیں آ رہا۔ آپ کا نام؟ ہاں ابھی وہ دوں گا، وہ یاد نہیں رہا تھا، وہ نہیں آپ کی طرح ہوا ہے نا، پھر کدھر سے آپ برطانیہ سے آ گیا نہ کرے تو پھر کیسے آ گیا؟ یا جناب راجہ وسیم یونس صاحب، محترم جناب راؤ صاحب، ہمارے دو ریٹائرڈ DIG صاحبان بیٹھے ہیں، اشرف صاحب بیٹھے ہیں، وہ اپنے عارف صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میرپور کے مزدین بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں اس کا اپنا میرا عزیز ہے، ہمارے جو کونسلر ہیں یہ تسلیم اعظم صاحب اور محمد علی صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا بھی انعقاد کیا اور مجھے بھی یہاں اپنے دعوت دی ہے۔ کل ممبر بھی طارق صاحب نے رکھا ہوا، وہاں بھی جاؤں گا میں۔ گزارش ہے کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کچھ واقعات بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ عرفان پولیس میں تھے ظفرآباد، تو میری بیوی کے چچا وہ پہلے گئے پیپلز پارٹی میں تھے، وہ بڑے نرم و نازک سے آدمی لیکن گل ہی بہت نکالتے تھے۔ انہوں نے ساتھ کچھ کیا، انہوں نے مارا اور خوب مارا، گڑبڑ بھی کی، انہوں نے قانون بھی توڑا۔ تو میرا جو بیٹا یہ حیدر، یہ چھوٹا تھا تو وہ یہ نہیں اس کو آتا تھا نام یہ اپنا لینا، تو وہ کہتا تھا مجھے بابا یہ تان تین نے وہ تنوی بابے کو بہت مارا ہے اس نے، وہ تان تین کہتا تھا، وہ یہ کہتا۔ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان سلیم صاحب کا جو اس کا ٹینور ہے بطور پولیس افسر کے، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے آزاد کشمیر کے کسی افسر کے لیے، پولیس افسر کے لیے، کہ ان کی خدمات کے حوالے سے فائدہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اتنے میڈل ملے، اتنے میڈل ملے، اتنے میڈل ملے، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جو ان کو حکومت کو جو ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اس کا مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ اب یہ ہے کہ جیسے یہاں پر بات کر رہے تھے لوگ، بعض حضرات کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ اشتہار اقتدار آ جاتا ہے۔ میں اکثر کروں کہ میں اس وقت میں تھا اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھا، تو وہ مظفر آباد میں اسمبلی میں ایک ملازم تھے، تو ان کا تعلق عباسی قبیلے سے تھا، تو عتیق خان صاحب کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا، ان کی پروموشن کا معاملہ تھا، تو انہوں نے مجھے ذرا ڈرتے ڈرتے ہی کہا کہ پتہ ہی مخالفت کرے گا، تو کہا جی وہ میری اسپیکر صاحب سے سفارش کرے کہ میرا حق مارا گیا تو مجھے حق مل جائے۔ میں نے کہا ان کو اس کو حق میں تھا، تو ان کی پروموشن ہوگی تو وہ دوسرے دن تیسرے دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، تو مجھے کہنے لگے جی کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، تو ساتھ یہ تھا کہ میرا نہیں خیال تھا کہ آپ شاید میری حمایت کریں گے۔ تو میں نے کہا یار نہ تم اپنی مرضی سے کسی عباسی کے گھر پیدا ہوئے تو میں کسی اپنی مرضی سے کسی راجپوت کے گھر پیدا، اس میں کون سی ایسی بات؟ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب اللہ آپ کو کسی کو بڑے منصب پر دے، میرا صاحب آپ کا نام بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا نام بھول گیا میں، سجاد صاحب کا، تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی بچپن کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ دو حضرات کے ساتھ بڑا مظفر آباد میں انہوں نے ایس پی کی
پریس سر انجام دیا چودھری فضل حسن صاحب مرحوم اور قاضی بشیر صاحب، تو بڑے اچھے دونوں یہ پولیس افسر تھے میر پور سے. پھر چودھری سرفراز صاحب بھی آئے، وہ دیوبند سے تھے. یہ چونکہ دونوں جو صاحبان ہیں یہ چونکہ لیگل میں تھے تو ان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا تھا اپنا اس میں یہ کیا کہتے ہیں اسے فیلڈ میں کوئی نہیں ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہ آپ کو خوشی میر پور کے لوگ انتہائی اچھے، علاقے میں سب سے اچھے لوگ میر پور میں رہتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو کچھ میر پور میں ہے یہ آپ کے بھی محنت سے. مجھے ایک دن وزیر مجھے کشمیر کرنے لگے کہ وہ ادھر سے ڈڈیال کے راستے مجھے کہنا وہ راجا صاحب وہ مکان فلانا کوٹھیاں. میں نے کہا جی یہ علاج حکومت پاکستان نے نہیں دی، اپنی کی محنت مزدوری ہے بیرون ملک، اس سے ہی برائی کسی کا کوئی اس میں اپنی محنت کرتے ہیں. البتہ مجھے وہ افسوس ہے کل پرسوں جو بیرسٹر صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے. میر پور کے علاج سے بھی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میری ذاتی رائے ہے، وہ نامناسب بات ہے. یہ سب کے خلاف ہوگا. ہم سے کیا لے گا کوئی؟ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں عرفان کو میر پور میں یہ ایس پی رہے زیادہ عرصہ رہے. اچھا یہ دو افسر میں نے دیکھے جو میر پور کو نہیں چھوڑتے، ایک عرفان، ایک ہمارا یہ جو ابھی ہے یہ جو سیکٹری ہے انفارمیشن کا ڈی سی بھی راج ہے ادنان. اس سے مجھے پرسوں ملا ادنان، تو میں نے کہا ادنان یہ بات سنو، میرا پورا یقین ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں میر پور ڈی سی لگاتے تو تمہیں سیکٹریشپ چھوڑ دو گا، ایسا کہنے کا بات یہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ میر پور اچھا ہے، مطلب ہمارا جو سب سے پرائم جو ضلع رہا یہ تو چھوٹا ہو گیا، اس سے کوٹی نکل گیا، اس سے دیوبند نکل گیا، تو اب یہ چھوٹا ہو گیا. میر پور بڑا ضلع تھا یہ میر پور اس زمانے میں، آبادی میں رقبے میں بھی مظفر آباد سے چلو رقبے میں تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن آبادی میں زیادہ تھا. یہاں بڑے نامور لوگ بھی ہوئے. اب میر پور میں پولیس کی سبز مشکل کام تھا. یہاں چودھری نور حسین صاحب تھے، چودھری خادم صاحب تھے، سلطان محمود صاحب تھے، برادر مجید صاحب بھی تھے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو تھے یہاں پر میر پور میں. بڑا مشکل تھا. یہ غازی صاحب تھے، غازی رائے بخش غازی صاحب بھی، ان کے بیٹے بھی، اور بھی بے شمار لوگ اپنا جی بولے وہ پرانی بات ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اتنی میری صورت میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. برادر صاحب خود ہیں، مطلب کچھ یہاں اپنا اپنے خیالات نظریات کے لوگ ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ میر پور میں ذرا مشکل کام تھا یہ اس کو بیلنس رکھ رہا ہے اس کو. تو وہ عرفان نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کیا. کوٹلی بھی ایس پی رہے. تو میری ایک دفعہ بڑی خواہش تھی کہ مظفر آباد آ جائے. اس لیے لیکن اس نے کہا جی میں نہیں آتا، مظفر آباد نہیں آتا. میں وزیر اعظم بھی تھا اس کو، میں نے کہا جو آپ مظفر آباد بھی کبھی آئے. اچھا میں آپ کو سچی بتاؤں، میرا پولیس والوں کے ساتھ کوئی اتنا رابطہ نہیں ہے. مجھے 40 سال ہو گئے. تھانہ چکار جو ہے یہاں کا جو ہمارے تھانہ ہے، میں 40 سال میں 3 دفعہ گیا ہوں ادھر. وہ بھی کس لیے گیا تھا کہ وہ قتل ہوا تھے دو تین، تو ان کا پتہ کرنے گیا کہ بھائی کیا ہوا. کسی کے حمایت مخالفت میں نہیں گیا، بلکہ ایک دفعہ گیا. وہ تھے ہماری جماعت میں. وہ جب سین کاف ہوئی تو ان کو پولیس والوں نے بہت مارا ہے، بہت شدید مارا. تو میں گیا اس کو، میں نے کہا آج کے لیے ایس پی ہے اپنا وہ گیانی جو اس کو سب انسپکٹر تھا. اس کو میں نے کہا کیوں مارتے ہیں یار، کام کو مار کے تو آئی نہیں. یہ ہی نہیں ہے اس طرح کے لوگ. یہ شریف لوگ ہیں، مہاجر تھے وہ. میں نے کہا وہ شریف لوگ ہیں بھائی، ان کی جان چھڑائی. تو 1-2 دفعہ میں گیا چناری میں، تو ہٹیاں آپ ہی بنا، میں ایک بار بھی نہیں گیا اس میں. اور ساتھ ہی وہ نیپا بھی چونکہ الیکشن میں لڑا، میں گیا ہی نہیں کبھی ادھر. تو میں پولیس کیسز میں جو ہے نا یہ اپنا کدھر گیا یہ تسلیم انجم کر رہا تھا. مجھے پتہ بھی نہیں ہے میں جاتے ہی میں واللہ آپ سے کہتا ہوں کہ 40 میں نہ کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر گیا، نہ تحصیلدار کے دفتر بیٹھا، نہ کی عادت ہی نہیں. میں اس کام سے دور رہا ہوں اس سارے معاملے سے. وہ فائدہ بھی ہوا مجھے اس کا. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑے اچھے اعلیٰ افسر بھی تھے. آپ کو ایک ویسے ایک لطیفہ تو نہیں ہے، واقعہ مرزا ناصر صاحب تھے ایک ایس پی رہے. وہ پتہ نہیں آپ کو اشرف صاحب کو آپ نے ان کا نام سنا ہو یا نہیں سنا. میں چھوٹا جیسا تھا تو والد صاحب کو وسایا کرتے تھے 60 کی دہائی میں.
وہ گڑی تھانے کی جا رہے تھے اس میں چیکنگ کو اس کی وہ معائنے کے لیے، تو ڈرائیور ان کی تعریفیں کر رہا ہے بار بار کہ آپ اتنے اچھے ہیں، یہ ہیں یہ ہیں. تو گاڑی اس قصبے سے پہلے بڑھیارہ ایک جگہ ہے تھوڑی سی، کوئی آدھا 1 کلومیٹر دور. انہوں نے کہا گاڑی روکو. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیپ کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا تو تھا نہیں سلسلہ، وہ پمپ بھرنے والا، وہ پیچ لگانے والا، وہ سارا گاڑی کے اندر ہوتا تھا. تو میرے صاحب اترے وہ نیچے، انہوں نے کہا پمپ نکالو. میں نے کہا یہ گاڑی کا ٹائر، انہوں نے کہا میں جو کہتا ہوں پمپ نکالو. وہ انہوں نے کہا مجھے پیچھے سے لگا اور مجھے پمپ کرو. یہ اچھے لوگ تھے. تو میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالت میں جو پولیس ہے وہ باقی صوبوں سے کے پی کے اور ہمارا تقریباً ایک ہی طرح کا کہ لوگ پولیس کے ملازم جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ وہ بد زبانی اسٹارٹ نہیں کرتے. ادھر تھوڑا سا ہے پنجاب کا اثر ہے یہ نمبر وغیرہ میں، لیکن یہ ہے کہ جنرلی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے پولیس جو ہے وہ مطلب بہتر لوگ ہیں. وہ اپنا لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے اگر کوئی کسی کیس میں وہ کوئی انوالو ہو جائیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان آپ نے ایک بڑا باعزت وقت گزارا. آپ نے بات یہ ہے کہ یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، یہ آپ کے کیلنڈر میں جاتی ہے بات. ابھی جو وہ بتا رہے تھے بات کہ انہوں نے آپ نے کہا کہ میں نہیں مانگتا ہوں اس سے اپنا یہ کنٹینٹ معافی، تو میں نے قصور نہیں کیا تو کیا میں کیوں مانگوں؟ تو یہ آپ کے کریڈٹ میں گیا ہے. یہ کریڈٹ میں جاتی ہیں چیزیں، ڈس کریڈٹ نہیں ہوتا. نہ آپ نے کیا تو کسی نے تذکرہ نہیں کرنا تھا اس بات کا. ادھر سچ بات پر قائم رہنا چاہیے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو آپ نے بڑی عزت کے ساتھ لانا اپنی وہ سرس پوری کی. اب یہ ہے کہ آپ کو پولیس میڈل ملے، یہ ملا یہ ملا یہ ملا، تو اس کا وہ جو ایک آپ کی پرموشن ہونی چاہیے تھی، اللہ کرے گا ہو جائے گی. عدالتیں تو موجود ہیں نا، کسی کا حق مارا جائے تو وہ عدالتیں موجود ہیں آزاد کشمیر کے اندر، لیکن حکومت کو اپنے طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مجھے افسوس ہے بات ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ آپ سچ کرتے ہیں کہ وہ میں واللہ مجھے کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں میرے پہ، لیکن یہ ہے کہ بڑی جگہوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان میں یہ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ آتا تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے نا اللہ میں سے گلا کرتا تو ایسے لوگوں کو خواجگی عطا کرتا تھا جن کو روش بندہ پروری کا نہیں پتا. تو یہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. تو میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اہلیان میرپور سے کہتا ہوں. ابھی میرے سلیزی نے بات کی کہ ہم نے وہ کوئی یہاں ایک فورم سا بنایا، وہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ آج خود بیٹھے، ہمارے بلدیاتی نمائندے موجود ہیں، ہمارا میڈیا کے لوگ موجود ہیں، کہ آپ لوگ بیٹھ کر وہ جیسا کوئی پتہ وہ لوگ آؤٹ آف کورٹ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، جس طرح کہہ رہی ہے کہ مدنی صاف کرنا دوسرا تیسرا کرنا. تو آپ لوگ خود بھی ایسا کیجیے کہ اپنا یہ میرپور کا جو ماحول ہے اور بہتر ہو جائے. ابھی الیکشن بھی آنے والے ہیں، شاید تلخیاں بھی ہوں، اتنی تو وہ نہیں رہے سب لوگ رہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے اندر اچھے لوگ بہترین لوگ بیٹھے آزاد کشمیر کے اس مجلس کے اندر، یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ہے کہ یہاں میرے دوست نے محمد علی نے میرے عزیز نے بات کی. بات یہ ہے کہ شاید لوگوں کو باتیں نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا جی رات کے اندھیرے میں، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ہم نے کہا جی ہم ووٹ نہیں ڈالتے. پیپلز پارٹی والوں نے کہا مجھے وزیر صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیتے، آپ کی دوسری جماعت ہم نے کام نہیں دی. وہ 2 بار آئے جنہوں نے ان کو اس جگہ پر متمکن کیا، ان کے ساتھ ہم نے کہا جی نہیں دیتے نہیں دیتے. تو وہ چلے گئے. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں فون آ گیا پیپلز پارٹی والوں کو. انہوں نے کہا جی ہمیں فون آیا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے. تو میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ شاہ جی تو بھی پتہ کرو.
انہوں نے کہا جی تم بھی ووٹ ڈالو. تو میں چلا گیا اندر پہلے ہی. وہی اخباری نمائندے جو ہے بیتاب تھے جی کیا فیصلہ ہوا. مطلب جا کر ان سے میں نے کہا جی وہ کہ جی آپ نے وہ نہیں پتہ آپ کو کہ یہ خضر اڈوانی جب تھے پنجاب کے وزیر اعظم, اس کو وزیر اعظم ہوتا تھا پنجاب کا جو یونیورسٹی وزیر اعظم کرتے تھے, وہ پہلے مسلم لیگ میں نہیں تھے, یونس پارٹی میں تھے. تو وہ جو شامل ہوئے پہلے کو گالی نکال رہے تھے تو مار اوپر جلوس تھا. تو انہوں نے کہا جی انہیں خبر آئی ہے کہ خضر صاحب آئی ہے. تو میں نے کہا بھائی انہیں خبر آئی کہ نواز صاحب آئی ہے تو اس کو ووٹ ڈالنے ہیں. اچھا ایسے میاں نواز شریف اس جرم میں شریک نہیں تھے. وہ انہوں نے نہیں کیا. باقی ہم سے واللہ آپ سے کہتا ہوں کہ کیا کرے آدمی کہ ایک پارٹی کے اندر آپ نے اس کے ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس طرح ہم نے ووٹ ڈالے, کوئی اس طرح کی زبردستی نہیں, کوئی ہرشن سے نہیں جو ووٹ ڈالا, سوال ہی پیدا نہیں. یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھی 5 سال میں شاید پولیس فورس کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کر سکا. ہم نے البتہ وہ ایک ٹورزم پولیس بنائی تھی, وہ بنائی, اس کو وہ بڑا اس کا ہوا اچھا, اس کے اچھا اثر ہوا. ہمیں کم از کم اس وقت میرے خیال میں میرے 8,000 پولیس جوانوں کی پولیس فورس میں مزید ضرورت ہے. اس کو جو موجودہ ویسے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی لے آؤ جی افسی والوں کو لے آؤ, جی رینجر والوں کو لے آؤ, فلاں کو لے آؤ. اس سے پھر اور ایشوز پیدا ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ سے بھی کہنا تو کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں, عرفان بیٹھا, 2 ڈی آئی جی صاحبان بیٹھے, آپ کی بھی ذمہ داری ریٹائرمنٹ کے بعد کہ جو لوگ ینگ افسر ان کو بھی آپ سمجھائیں اپنے تجربے سے کہ بابا یہ کام اس طرح کرنا چاہیے, اس کو ایسے کرنا چاہیے, اس کو ایسے کرنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو جو پولیس کے افسران ہیں وہ جو ہے اوپر ان کو جو ہے نا ان کی ضرور رہنمائی کیا کریں. اور اگر آپ کسی کا دیکھتے ہیں, اگر آپ کے علم میں آئے کہ کسی کا ایکسیس ہو رہی ہے پولیس کی طرف سے, تو آپ کو بھی مداخلت کرنی چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہ آپ کی وردی اتر گئی ہے, آپ اب ریٹائر ہو گئے تو آپ اسی فورس کا حصہ ہے آج بھی سمجھ کا. یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے, باتیں میں نے بھی رکھی تھی, کوئی نکات رکھے تھے میں نے بات کرنے کے لیے. بہرحال یہ چونکہ کل ذرا ادھر بات کریں گے, وہ ذرا سیاسی جلسہ ہوگا نا. یہ سب کے لیے ہے, یہ شعر سب کے لیے جو میں سنانے لگوں. آخر میں ہوا یہ کہ جب سراج الدولہ شہید ہو گیا تو ایک راجہ نارائن صاحب تھے, کوئی شاعر تھے اردو کے, وہ کسی صوبیدار تھے بنگال میں. تو انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی, غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا بتا ویرانے پہ کیا گزری. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ انسان فانی ہے, چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے ویسے نہیں کہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تم نے کیوں کہا کہ جی میں آخری وزیر تو ہوں نا, میں آخری وزیر. آج میری اجازت دیکھیں آپ نے کہ اپنی ان کی کوئی وہ آئی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اپنا ان کو بتایا جاتا ہے یہ وہ کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس سے آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ خرابی پڑی. تو اسی طرح سے سروسز میں بھی اسی طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کہ ان کو اوپر سے حکم آ جائے کہ یہ کرو جی. وہ نہیں دیکھتے بھائی قانون اس کی اجازت دیتا, ذاتہ اس کی اجازت دیتا. جس طرح ابھی آپ نے بات سے کہی کسی ان کو ماروں یہ پکڑوں یہ بات کریں, مطلب کہ کرنا جب کوئی جرم کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا اس میں کارروائی کرنی ہے. اچھا میں آج تک گرفتار ہوا, یہ پتہ کیا بات ہے, میرا بڑا زور مل گیا ہے. ایک بار یہ ہوا کہ وہ غلام نبی خان صاحب تھے, اڑی سے تھے, مقبوضہ اڑی سے, پولیس انسپکٹر تھے. ان کو میں نے کہا چاچا یار آپ مجھے بھی گرفتار کریں کسی نہ کسی سیاسی معاملے میں. تو جنرل ضیاء الحق صاحب آئے ہوئے تھے, تو وہ میں اور میری وائف کا خوشیدار بھائی, تو میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا, تو ہم لوگ گیسٹ ہاؤس کے پاس سے 4-5 چکر لگائے. تو کار خاص والے بھی تھے, وہ دیکھ رہے تھے ہمیں. تو ہمارے ایک عزیز کی شادی تھی ظفرآباد شہر میں, تو ہم دونوں نیچے اسی جگہ نیچے ایک ترائی رکھ کر ہم سوئے ہوئے تھے. تو صبح میں جب اٹھا تو دیکھا وہ نہیں ہے ندیم, اس کا ندیم احسان.
تو میں نے کہا وہ کدھر گیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. میں ملا ان سے, میں نے کہا جی کہ چاچا آپ نے مجھے پکڑا ہی نہیں. میں نے کہا میں نے جرم بھی کوئی نہیں کیا تھا, تو میں کیا پکڑ رہا آپ کو, کس بنا سے پکڑتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سیاسی کارکنوں کا ہوتا ہے کہ ان کو جیل جانا ان کے لیے کریڈٹ کا ہوتا ہے کہ یہ جیل گیا ہے. والد صاحب جاتے گئے 3 دفعہ جیل میں, چیف صاحب جیل میں رہے, یہ بھی رہے یا تو یہ ہوتا ہے. پتہ ہے میرپور میں ایک دفعہ جب بڑا ہوا تھا, جب یہاں وہ ایاز خان صاحب کے زمانے میں, جب یہاں بہت بڑی 81 میں ہوا تھا, تو میرپور میں بہت بڑا ادھر یہ ہوا تھی کہ زبردست قسم کی ایجوکیشن جس طرح سبب راما کوٹ میں ہوئی اس طرح کی ہوئی تھی میرپور میں. بہرحال یہ ہے کہ عرفان صاحب آپ کو اللہ خوش رکھے, آپ کے دونوں بھائی بیٹھے ہیں, بڑا بیٹھا. شہزاد آپ بڑے کہ چھوٹے ہیں؟ چھوٹے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بات کو ختم کرنا, مجھے کسی نے کہا جی عرفان کے بارے میں کسی نے ایڈورس مارکس دیے اس کے مالیاتی ڈسپلن کے حوالے سے. میں نے اس کو کہا کہ اس کا وہ بھائی ہے یو کے میں, وہ کاروبار کرتا ہے, تو عرفان تو ایسا آدمی نہیں ہے. یا دوسرے بھائی جو ہے جو فرقان صاحب وہ کرتے ہیں, تو عرفان تو ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا؟ میں نے کہا بھائی وہ ایک بغیر پولیس افسر ہے, تو وہ جن کا میں حوالہ دے رہا تھا ان کی بداخت مانتا نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. انہیں ایسے پھر لوگ جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا. مجھ پر بھی سفر لگا دیا, پتہ نہیں $30 لاکھ میں نے کمیشن کھایا ہے جی. وہ میں نے کہا وہ میرا بیٹا جاتا ہے موٹر سائیکل پر چکوٹھی, بڑا بیٹا میرا جو ہے, تو وہ مجھے میں رات کو کنڈی نہیں لگاتا ہوں کہ بھائی وہ خیریت سے گھر واپس آیا کہ نہیں ہے وہ گاڑی کوئی. تو میں نے کہا وہ پیسے میں نے کس کیا کرتے تھے؟ جی میں نے اسپین میں ولا خریدا. میں نے کہا یار چلو. پھر میں نے کہا کسی نے کہا جی وہ اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ. میں وہ کروڑ کیا ہوتا ہے, ارب کی بات کروں. اب کروڑ کی کیا قیمت ہے؟ بولو اربوں میں کھا گیا. تو یہ لگا رہتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے, لوگ جانتے ہیں کہ کون کیسا کون کیسا کون کیسا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مرن میں عرفان آپ کو آپ سے تو یہ نہیں نا کہ اب آپ مجھے ملیں گے, نہیں ملتے رہیں گے, ہم اکثر ملیں گے, کچھ ہم نے کام بھی کرنے کا تھے, ٹھیک ہے. تو اور لوگوں کو رفتار صاحب کو بھی کہتا ہوں, مطلب میں بہت عزت کرتا ہوں, اللہ کو خوش رکھے. میرے نزدیک جج کا کیا کرائٹیریا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی قانون کا کیڑا ہو, کہ ایماندار ہو اور آزاد منش کو فیصلے کرنے والا ہو, مطلب کسی خوف کے بغیر بنیادی بات ہے آزاد منش ہو جائے. باقی یہ ہے کہ اب تو اچھے فقیر تو جج بنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ زیادہ پیسے ہوتے ہیں, تو جج کا آزاد منش ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے سرکاری ملازمین کو, خاص طور پولیس کو, جیسے کہ پولیس کا محکمہ ایسا ہے, ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پر سے عدالتی فیصلے رفتار صاحب بتا رہے تھے امپلیمنٹ بھی کروانے ہیں, حکومتی فیصلے بھی کروانے ہیں, اور ان کے پاس لوگ شکایات لے کر بھی آتے ہیں. یعنی اس محکمے کا اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. یہ ایسا بنیادی محکمہ پولیس ہے. اس میں یہی ہے کہ جو آپ کا ضمیر کرتا ہے اس کے مطابق کام کریں, چھوڑیں باقی وہ کرتا کیا نہیں کرتا, کوئی کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو تکلیفیں آتی رہتی ہیں, تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے. تو ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کو بہت بہت شکریہ.